ہمارے بچوں کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم ان کو دو کام کرنے دیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کو سوال کرنے دیں، ان کو اپنے انٹرسٹس کو پرسو کرنے دیں، ان کو ایکسپیریمنٹس کرنے دیں، جو ان کے جو نیچرل انٹرسٹس ہیں اور ان کی جو اوریجنل انکوائریز ہیں ان کی ہم رسپیکٹ کریں اور ان کے لیے ہم فیسیلیٹیٹ کریں کہ ٹھیک ہے تمہیں کچھ جاننا ہے، کچھ سمجھنا ہے، کچھ کرنا ہے، تو اس کے ہم جس حد تک مواقع دے سکتے ہیں وہ دیں۔ دوسرا کام ہم یہ کریں کہ ہم اہل علم لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق بھی جوڑیں اور اپنے بچوں کو بھی اہل علم لوگوں سے جوڑیں، یعنی وہ لوگ جو واقعی جن کے پاس حکمت ہے، یا وہ لوگ جو جن کو خدا سے جن کا تعلق بہت اچھا ہے، یا وہ لائف ہیئر آفٹر کے بارے میں کبھی سوچتے ہیں اور بات کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ان بچوں کا تعلق ہو۔ ایسے لوگ جو کتابوں سے ایک گہری دوستی رکھتے ہیں اور اچھی کتابیں پڑھتے ہیں، ایسے لوگ جو انسان کا احترام کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے آپ کے بچوں کا تعلق ہونا چاہیے۔ اور ایسے لوگوں کی فہرست میں خدا کرے کہ بچے کے والدین بھی شامل ہو جائیں۔ ہم بچے کی یعنی ایز پیرنٹس ہم خود بھی یہ کام کر رہے ہوں تو بہت سادہ سا کام ہے۔ نیچرل لرننگ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ جس طرح ہم سانس لیتے ہیں، ہم سب نے سانس لینا سیکھا نہیں ہے۔ سانس لینا ہماری زندگی کا ایک ایسا پارٹ ہے۔ دیکھیے، ہم نیچرل کہتے کس کو؟ پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ نیچرل ڈیفائن کیسے ہوگا۔ نیچرل کو ڈیفائن وہ کام جس کو آپ نے شعوری سطح پر سیکھا نہیں ہے، بلکہ جب آپ نے ہوش سنبھالا تو آپ نے یہ جانا کہ آپ خود بخود کر رہے تھے، پہلے سے ہو رہا تھا، بغیر سیکھے ہوئے ہو رہا تھا۔ تھنگ دیٹ یو ڈو اٹ پرفیکٹلی ویل وداؤٹ اینی کہہ لیجئے ایکسپیرینس آف کانشیس اور انٹینشنل لرننگ۔ آپ نے سانس لینا سیکھا نہیں ہے تو وہ آپ کو آتا ہے اور بہت اچھا آتا ہے الحمدللہ، اور بالکل ٹھیک کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیچرل اس چیز کو بھی کہتے ہیں جو خود بخود جاری رہ سکے، جس کو سسٹین کرنے کے لیے بہت محنت نہ کرنی پڑے، یعنی جس کو سسٹین کرنے کے لیے ارینجمنٹس نہ کرنے پڑیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ نیچرل اس چیز کو کہتے ہیں جس کا جاری رہنا ضروری نہیں ہے کہ بہت آبویس ہو، وہ ایک غیر محسوس انداز میں، ایک انویزیبل مینر میں۔ اب جیسے آپ کو کتنا یہ یاد ہوتا ہے کہ آپ 1 گھنٹے سے سانس لے رہے ہیں، یا جب سے اس دنیا میں آئے ہیں آپ سانس لے رہے ہیں، لیکن پچھلے 1 گھنٹے میں آپ نے کتنی سانسیں لی ہیں آپ کو یاد نہیں ہے، آپ کانشیس لیول پہ اس کو محسوس نہیں کر رہے، وہ ہو رہا ہے اور آپ کا یہ یقین ہے اور میرا بھی یہ یقین ہے کہ آپ سانس لے رہے ہیں۔ لیکن اگر میں کسی نیچرل فینومینا کو جج کرنے کی کوشش کروں اور میں یہ سوچوں کہ آپ واقعی سانس لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے، اتنی دیر سے باتیں کر رہے ہیں، اتنی دیر سے آپ ہل رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، لیکن مجھے اگر اللہ نہ کرے یہ شک پیدا ہو جائے کہ یہ صاحب جو مسکرا بھی رہے ہیں، کھیل بھی رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، پتہ نہیں سانس بھی لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے، اور پھر میں کوئی انسٹرومنٹ آپ کے سینے پہ رکھوں اور کان لگاؤں کہ یہ واقعی سانس آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، تو بہت ممکن ہے کہ آپ ٹھیک اسی مومنٹ پر اپنی سانس روک لیں اور ایک دم آپ پریشان سے ہو جائیں۔ تو یہ جو آپ میری حرکتیں کرنے کے نتیجے میں اچانک شوق میں یا اسٹریس میں آئیں گے اور سانس تھوڑی دیر کے لیے روکیں گے اور میں کان لگاؤں گا اور پھر میں کہوں گا دیکھا مجھے پہلے ہی شک تھا سانس نہیں آ رہی ہوگی، اور دیکھو جب میں نے the moment when I tested him or her he was not breathing، اور میں پروف کر دوں گا کہ سانس جو ہے وہ نہیں لے رہا تھا۔ مسئلہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں آپ کو یہ بات عرض کروں کہ ہمیں یہ یقین کرنا ہوگا لرننگ اور بریتھنگ بالکل اسی طرح سے لرننگ نیچرل ہے جیسے بریتھنگ نیچرل ہے۔ جب بچہ ہوش سنبھالتا ہے تو وہ یہ ریکال نہیں کر سکتا کہ اسے کس نے سکھایا تھا کہ سیکھا کیسے جائے اور وہ کب سے سیکھنا اس نے شروع کیا ہے، اور جب وہ سیکھ رہا ہوتا ہے تو اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ سیکھ رہا ہے، اور یہ خود بخود چل رہا ہوتا ہے۔ اور سیکھنے کا عمل آٹو سسٹینیبل ہے، وہ خود سے سسٹین کرتا ہے، اس کو
یعنی سیکھنے کے عمل کو سسٹین کرنے کے لیے ارینجمنٹس نہیں کرنے پڑتے، بلکہ سیکھنے کے عمل کو روکنے کے لیے، انٹرپٹ کرنے کے لیے بہت حرکتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اس کے لیے کسی بچے کی سینس آف کہہ لیجئے جو اس کا اپنا جو سیلف امیج ہے یا سینس آف سیلف ورتھ ہے اس کو خراب کرنا پڑتا ہے، اس کو اسٹریس میں لانا پڑتا ہے، اس پہ پریشر دینا پڑتا ہے، اس کے اوپر کریکلم کا ایک لوڈ دینا پڑتا ہے، اس کو جج کرنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ بہت ساری حرکتیں کرنی پڑتی ہیں، جس کے نتیجے میں سیکھنا جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے اور پھر مشکل ہو جاتا ہے سیکھنا، اور پھر ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے کہ لرننگ جو ہے واقعی رک جاتی ہے۔ لیکن یہ بہت کسی بچے کی لرننگ رک جائے یا کسی انسان کی لرننگ رک جائے، یہ کام کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، پورا سسٹم، پوری بہت بڑی ایک کہہ لیجئے فورس چاہیے اور پورا سسٹم چاہیے کہ لرننگ کو ہالٹ کر دے، نہیں تو اللہ نے تو الحمدللہ بڑا زبردست اس کے اندر نظام رکھا ہے سیکھنے کا۔ تو بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک مصنوعی زندگی کہ ہم اتنے قریب آ گئے کہ ہمیں مصنوعی زندگی جو ہے وہ بالکل نیچرل، بالکل حقیقی اور بالکل صحیح لگنے لگی، اور پھر اس زندگی کی ٹریننگ دینے والے انسٹیٹیوشنز کو ہم کویسچن نہیں کر سکے، ہم اپنے رول کو کویسچن نہیں کر سکے کہ ہم بچوں کو یعنی میں اکثر ایک کویسچن کرتا ہوں کہ آپ بچوں کی سائیکولوجیکل ہیلتھ جو ہے وہ زیادہ اہم ہونی چاہیے یا ان کے گریڈز زیادہ اہم ہونے چاہیے؟ یہ فیصلہ ابھی تک ہمارے یہاں اس پہ کنسنسس نہیں ہے کہ نفسیاتی صحت جو ہے وہ ان کے نمبروں سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اس وقت دنیا کا یہ خیال ہے کہ نمبروں اصل میں، چونکہ مارکیٹ کو جو چیز چاہیے نا، دیکھیں مارکیٹ کو وہ لوگ چاہیے جو کام کریں اور ان کے پاس ایک اسکل سیٹ ہو۔ نفسیاتی صحت ہے یا نہیں ہے، ان کا سینس آف سیلف ورتھ کیسا ہے، ان کا خدا سے تعلق کیسا ہے، وہ اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں یا نہیں سوچ سکتے، وہ اپنے تعلق کو خوبصورت بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے، اس سے غرض نہیں ہے۔ اور اب تو میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ایسے بوڑھے والدین دیکھے ہوں گے جو اپنا بڑھاپا تنہائی میں گزار رہے ہیں اور اپنی اولاد کو یہ کہتے رہتے ہیں کہ تم اپنے کام میں لگے رہو اور مجھے ٹائم نہیں بھی مل رہا تو کوئی مطلب وہ اگر بعض اوقات اولاد کہتی ہے کہ سر آپ کی طبیعت خراب ہے والد صاحب، میں آ جاؤں آپ کے پاس، میں 2 مہینے کے لیے چھٹی لے کے آپ کے پاس آ جاتا ہوں، تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں تم چھٹی نہیں لینا، اور تم جو خدمت کر رہے ہو، اپنے جو کام کر رہے ہو، زندگی کا سب سے بڑا مشن ہوتا ہے پیسہ کمانا، وہ جاری رکھو، میری خدمت تو نوکر بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہم اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں کہ انسان کی جو بہت بڑی ضرورت انسانی تعلق تھا وہ اتنا غیر اہم ہو گیا ہے کہ ہم اس کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں، اس کو ضرورت بھی سمجھتے ہیں، اور اپنے ساتھ تعلق جو ہے وہ بہت غیر اہم ہو گیا ہے۔ اور تو میں سمجھتا ہوں کہ نیچرل لرننگ کے حوالے سے بس اتنی ہی بات میں کرنا چاہوں گا کہ یہ کام کیسے شروع کیا جائے، بس بچے کو رسپیکٹ دیں، بچے کو اعتماد کریں، اس کو مواقع دیں، اس کے ساتھ اچھا تعلق بنائیں اور اچھے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں۔ تو اگر آپ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو تھوڑی سی توجہ دینے سے انشاءاللہ ہو سکتا ہے، تو یہ کام بچے کی لرننگ خود بخود ہوگی، اور وہ تو بچے کی لائف کا سب سے قیمتی ایجوکیشنل مومنٹ وہ ہوتا ہے جب اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے اور جب وہ آپ سے سوال کرتا ہے۔ تو بس پرابلم یہ ہے کہ اس کے سوالوں کو سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اس کے سوالوں کو اس سسٹم میں ڈسٹریکشن سمجھا جاتا ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ تم اپنے سوال کیوں لے کر آئے ہو، تمہیں وہ والے سوالوں سے غرض ہونی چاہیے جو ایگزام میں تم سے پوچھے جائیں گے، اینڈ نتھنگ ایلس۔